السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے، اگر نماز میں میری ایک دو رکعت چھوٹ گئی تو میں ثنا کب پڑھوں؟ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات اس سلسلے میں آپ یہ سمجھیے کہ نماز میں جو قرأت کی جاتی ہے وہ دو طریقہ پر کی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے جہری نماز اور ایک ہے سری نماز۔ جہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نماز میں قرأت زور سے کی جاتی ہو، بلند آواز سے، وہ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اور دوسری ہے سری نماز، جس میں قرأت آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، وہ ہے ظہر اور عصر کی نماز۔ اگر آپ سری نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے ساتھ کبھی بھی آپ نہ جماعت میں شامل ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھ کر کے آپ ثنا پڑھ لیں گے، چاہے امام کے ساتھ شامل ہوں یا ایک رکعت کے بعد شامل ہو یا دو رکعت کے بعد شامل ہوں، کبھی بھی شامل ہوں گے تو آپ ثنا پڑھ کر کے خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ اس وقت میں کھڑا ہوتا ہے جب آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے نیت باندھ کر کے کھڑے ہوں۔ تو آپ اس چیز کو اس طریقہ پر سمجھیے کہ امام صاحب کے ساتھ آپ پیچھے جہری نماز میں کھڑے ہوئے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور آپ نے نیت باندھ لی اللہ اکبر کہہ کر کے، تو سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے۔ جب آپ ثنا پڑھ رہے تھے، ثنا کے درمیان میں پہنچے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہاں تک پہنچے یا اس سے پہلے پہنچے، ثنا مکمل آپ کا نہیں ہوا۔ اسی درمیان میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ ثنا کو وہیں پہ بریک لگائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ کیوں خاموش ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ اب قرآن کی تلاوت شروع ہو چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور اس کو سننے لگو۔ اس واسطے ثنا کمپلیٹ اگر نہیں ہوا ہے پھر بھی آپ اس کو وہیں پہ چھوڑیں گے، اور قرآن کی تلاوت جو امام صاحب کر رہے ہیں اسے آپ کو سننا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ آپ مسجد میں اس وقت آئے جب امام صاحب پہلی رکعت کی قرأت شروع کر چکے تھے، تو آپ کو وہاں پہ نماز میں شامل ہونا ہے، اللہ اکبر کے ذریعے سے نیت باندھ لیجئے، اور آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے چونکہ قرآن کی تلاوت شروع ہو چکی ہے۔ تو اب آپ کو یہ ثنا کب پڑھنا ہے؟ تو فقہاء کرام نے مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ امام صاحب قرأت جب کمپلیٹ کر لے یا درمیان میں اگر آپ کو وقفہ ملے اتنا کہ آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں تو کہا گیا کہ آپ وہاں پہ ثنا پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو اتنا وقفہ نہیں مل رہا ہے تو پھر ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثنا نماز میں نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی نماز کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نماز میں جو شامل ہوئے اس وقت میں جب امام صاحب ایک یا دو رکعت پڑھا چکے تھے، مثال کے طور پر ایک رکعت نماز ہو گئی تھی، پھر آپ شامل ہوئے دوسری رکعت میں، جب قرأت بھی شروع ہو چکا تھا تو آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ اب آپ ثنا کب پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا کہ جب آپ چھٹی ہوئی رکعت کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اب سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے یوں کھڑے ہوں گے، نیت باندھیں گے، سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ضم سورہ کر کے نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ کئی لوگ جماعت میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ثنا جو ہے ان کی قرأت شروع ہونے سے پہلے ان کی کمپلیٹ ہوتی ہے، لیکن ثنا پڑھنے کے بعد وہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔
یاد رکھیے آپ کو امام صاحب کے پیچھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اور قرأت شروع کرنا ہے تب جا کر کے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے. واللہ عالم بالصواب.